یہاں آپ ایک اور حدیث کو سامنے رکھ کے دوسری حدیث کے ساتھ ملائی. حضور کا فرمان ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. حضور نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. ان صلحت صلح سائر اعمال. حضور نے فرمایا اگر نماز پوری نکل آئی, نماز مکمل ہو گئی, تو سارے اعمال اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مکمل فرما دیں. لیکن فرمایا, اور یہ بہت خطرے کی اور پریشانی کی بات ہے, فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَالِي. اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو اللہ رب العزت کہیں گے تو نماز ہی پوری لے کے نہیں آیا, سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے. اب اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ جوڑیے ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وفادار اور بے وفا امتی میں فرق جو ہم نے ابھی بیان کیا, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو نماز پڑھتا ہے وہ وفادار. اس حدیث میں حضور نے فرمایا ان صلحت صلح سائر اعمالی, اگر نماز پوری ہو گئی تو باقی عمل بھی پورے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ جو نماز پڑھتا ہے وہ وفادار امتی ہے. جب قیامت میں نماز مکمل ہو گئی تو اللہ فرمائیں گے یہ تو میرے نبی کا وفادار امتی ہے, اس کو تو بغیر حساب کے جنت میں جانے دو. اور اس کے مقابلے میں کہ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَالِي, اور اگر نماز پوری نہ نکلی تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے نبی کا بے وفا ہے, جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا. تو اگر نماز پوری نہ ہوئی تو سارے عمل فاسد ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے میرے نبی کے ساتھ ہی وفا نہیں کی, تم میرے نبی کے ساتھ ہی بے وفائی کر کے آئے ہو, تو پھر تمہارے عمل کیسے باقی اعمال کو دیکھا جائے گا؟ نماز سب سے پہلے دیکھی جائے گی. اس لیے میرے دوستو نماز بہت اہم ہے. میں بارہا درخواست کرتا ہوں, میں اپنے واٹس ایپ کے دروس میں درخواست کرتا ہوں, باقی جگہوں پہ کہتا ہوں, نماز بہت ضروری ہے. اس لیے نماز کی بھرپور پابندی کی ضرورت ہے. اور پوری امت اگر نماز پہ آ جائے گی تو اس امت کے آدھے سے زائد مسائل خود بخود حل ہو جائے. ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسلمہ اصول ہے, یہ بڑی اہم بات نماز کے موضوع کے متعلق ہے. دیکھیں میں یہ ساری باتیں ویسے تو اللہ کا قرآن کافی ہے نماز کے لیے, جب وہ بار بار 700 سے زائد مرتبہ نماز کا کہا جا رہا ہے قرآن کے مطابق. ہمارے ہاں جب کسی کا والد یا والدہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں, اس وقت جو وہ بات کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وصیت. اس بات کا بہت خیال کیا جاتا ہے, یار میرے والد نے میری والدہ نے یہ بات مرتے وقت کی تھی, تو میں دنیا میں جیسا کیسا بھی بیٹا رہا ہوں, بچہ رہا ہوں, لیکن میں نے اپنے والد اور والدہ کی وصیت پر, آخری بات پر ضرور عمل کرنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات وصیت اللہ کے نبی کی وہ سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وہ کلام جو امت کو حضور نے فرمائی, حضور نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا, اور اپنے ماتحت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہم اپنے والدین کی وصیت پر تو عمل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں, اور جو اللہ کے نبی نے وصیت کی آخری وقت جو فرمایا نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, میں کس منہ سے نماز چھوڑ رہا ہوں؟ دوستو یہ بہت فکر کی بات ہے. مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے آخری کلمات کا بھی لحاظ نہیں ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک ساری کائنات والدین اولاد سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب نہیں ہو جاتی, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے. والدین کی وصیت پر بڑا عمل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی نماز کی وصیت کر رہے ہیں, اور مومن کو فکر ہی نہیں. پورا معاشرہ نماز سے غافل ہو گیا. ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں, اور ہماری ویڈیوز کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور دیں.